ایک بات یاد رکھنا، فضول چیزوں میں تحقیق نہ کرا کرو۔ ابھی ٹائم نہ ہوتا تو میں آپ کو سعودیہ کا ایک واقعہ سناتا، بہت بڑا ہے، وہ بہت ڈرنے والا واقعہ ہے۔ آیا کہ میں ڈر کے بھاگا نہیں، صرف میں بس اللہ نے فضل کیا، اذان ہوئی، عصر کی نماز پڑھنے گیا تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں نے بولا بس آج یہ مجھے مار دے گا۔ وہ پہلا کیس تھا میری زندگی کا۔ آپ یقین جانیں واللہ ان آیتوں پہ میں کھڑا ہوا تھا۔ یہ شیاطین بہت آگے ہیں ہم سے۔ ابھی ٹائم نہ ہوتا تو میں آپ کو سعودیہ کا ایک واقعہ سناتا، بہت بڑا ہے، وہ بہت ڈرنے والا واقعہ ہے۔ یہ آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے۔ مجھے توصیف الرحمان نے، میں اس کے علاج کے لیے ادھر گیا تو مجھے اس نے بتایا شیخ یہ کیا ہوگا اس بندے کے ساتھ، کہ بندہ بڑا نیک تھا، سارا محلہ اس کی گواہی دیتا تھا۔ اس کے سسرال کہتے ہیں کہ اس نے کبھی ہمیں تکلیف نہیں دی۔ تو پھر جب اس کو جیل ہوئی تو جیل کے جو قیدی ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم نے اس جیسا نیک بندہ نہیں دیکھا۔ ہمارے علماء کا کوئی ملنے کے لیے کہ یہ کام تم سے کیسے سرزد ہوا، وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا چلا۔ اب وہ واقعہ کیا سناتا ہے، بعد میں انہوں نے اس کی گردن اتار دی، یعنی کہ اس کو انہوں نے سزا دے دی۔ حالانکہ سسرال سمجھتے تھے کہ یہ ہمارا یہ جو داماد ہے بڑا ہی، اس نے کبھی تکلیف نہیں دی، لیکن بس اس کی اللہ نے لکھی اسی طرح تھی۔ واقعہ یہ ہوا کہ وہ بتاتا ہے جب علماء کا وفد اس کو جیل میں ملنے کے گیا آخری ایام میں، تو اس نے ان کو بتایا کہ میں نا دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے اپنا بحث چل گئی کہ امریکہ کے اندر ایک ایسا فرقہ ہے جو شیطان کی پوجا کرتا ہے نا، وہ جو ایسے نشان بناتے ہیں، ایسے کرتے ہیں، ہاں جی۔ تو کہتا ہے میں گھر آیا تو میں نے بولا یار اس پر ریسرچ کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے میں نیٹ پہ بیٹھا، تو ابھی تہجد کا ٹائم نہیں تھا تو میں نیٹ پہ بیٹھا ہوں، تو میں ان کو پڑھتا جا رہا ہوں، تو میں نے فیل کیا جیسے میری الٹی ٹانگ میں پاؤں سے کوئی چیز میرے جسم پہ ٹانگ پہ کوئی رینگ رہی ہے نا، جیسے گرمی سی مجھے فیل ہو رہی ہے۔ کہتا ہے ایک دم نا میں نے اس کو جھٹلایا کہ شاید سو گیا ہے پاؤں یا اس طرح۔ اس کے بعد تہجد ہونے والی تھی، میں اٹھا، میں نے اس کو بند کیا، میں نے تہجد پڑھی۔ اب تہجد پڑھی، اذان ہوئی، میں مسجد میں چلا گیا۔ اب مسجد میں جا کر میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، اذکار کرتے کرتے ایسی عجیب سی طبیعت بوجھل ہو رہی تھی۔ میں گھر آیا، کہتا ہے مجھے اتنا یاد ہے، ایسے میرا دل کیا کہ میں اپنی وائف کے پاس بیٹھوں، تو کہتا ہے مجھے اتنا یاد ہے کہ صرف میں نے اس کو بوسہ لیا ہے، اس کے بعد مجھے یاد نہیں ہے۔ ہوش مجھے اس وقت آیا کہ جب میں یہاں تک اس کو کھا چکا تھا، اس کا چہرہ، اس کا یہاں تک جسم میں کھا چکا تھا، وہ مر چکی ہوئی تھی۔ یہ سچا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس اسلام میں پھر اس کو اس کی گردن کٹی تھی۔ ایک بات یاد رکھنا، فضول چیزوں میں تحقیق نہ کرا کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ یار ہم قادیانیوں کو پڑھ کے تو دیکھیں، کہتے ہیں نا، نہیں، آپ کیوں پڑھ کے دیکھیں؟ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں اگر دل میں تنگی بھی جانو گے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں تم مومن نہیں ہو۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے اپنی ربوبیت کی قسم ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کر تورات کے چند ورق پکڑے ہوئے ہیں، خوشی خوشی آتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بڑی سبق والی بات ہے۔ اس بات سے مجھے یہ بات حدیث یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات پڑھ رہے ہیں۔ تورات کیا ہے؟ آسمانی صحیفہ ہے نا، موسیٰ علیہ السلام پر اترا ہے نا، اللہ نے بھیجا ہے نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ عمر رضی اللہ عنہ پڑھتے جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے لال ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر آپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر نے جب دیکھا چہرہ تو آپ نے فرمایا، ابو بکر نے عمر رضی اللہ عنہ کو جو لفظ فرمائے، پتہ کیا کہا؟
عمر تیری ماں تجھ کو گم پائے. یہ بڑے سخت لفظ ہیں. جیسے ہماری پنجابی میں ہے نا جی ماں دے ہاتھ نہ آویں، اس سے مراد ہوتی ہے مر جاویں. سمجھ آ رہی ہے؟ عمر کیا کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تورات پڑھ رہے ہیں، آسمانی صحیفہ. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں آ رہا. آپ نے فرمایا عمر رضی اللہ عنہ دیکھا تو ساتھ ہی کہا رضیت باللہ ربم نہ آمنت باللہ ربم. یہ میرا خیال اس طرح ہے رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کیا عمر میں تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ میری تو وہ شریعت ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری محمد کی جان ہے. آج میرا بھائی موسیٰ بھی آئے تو میری ابتدا کرے گا تو وہ نجات پائے گا. جب آپ کو پتہ ہے کہ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے، پھر آپ اس کے بارے میں جب شکوک پیدا کریں گے اپنے اندر، یا شیطان یا کوئی انسان، شیطان جبلت ہے نا، انسانوں میں بھی ہے جن میں بھی ہے، تو جب آپ اس پر اپنی عقل استعمال کریں گی. دین کو سمجھنے کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، دین کو سمجھنے کے لیے نقل کی ضرورت ہے. اور نقل کہاں سے لینی ہے؟ ہم نے قرآن اور صحیح حدیث سے. تو وہ موجود ہے الحمدللہ. جو چاہے گا اللہ اس کو دے گا. اگر جو اس پہ بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں جی ساڈے کو بڑے کو برے سن، ایسا کہتے ہیں نا لوگ. جب ان کو حق کی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے کو برے تھے، برے کام کرتے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے، اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا إِلَيْهِ آبَاءَنَا. جب انہیں کہا جاتا ہے وہ اللہ رسول کی طرف آؤ تو یہ کہتے ہیں ہمارے لیے آباء و اجداد ہی ہمارے صحیح ہیں. اللہ محفوظ رکھے. جو قرآن و حدیث میں ملا پھر آپ نے اس کو سمینا و اطعنا، سنا اور اطاعت کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا. اس لیے فرمایا جب قرآن پڑھنے لگو تو کیا کرا کرو؟ پہلے اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو شیطان رجیم سے. انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو اس پر توکل رکھتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں. انما سلطان یتولون والذین هم به مشرکون. اس کا زور تو اس پر چلتا ہے جو اس کو دوست رکھتے ہیں، جو اس پر زور اس کو دوست رکھتے ہیں اور جو شرک کرتے ہیں. اب جب آپ یقین جانیں واللہ ان آیتوں پہ میں کھڑا ہوا تھا، ورنہ میں زندگی میں پہلا جب میں نے کیس کیا اس جن نے مجھے اتنا ڈرایا کہ میں ڈر کے بھاگا نہیں. صرف میں بس اللہ نے فضل کیا، اذان ہوئی عصر کی نماز پڑھنے گیا تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں نے بولا بس آج یہ مجھے مار دے گا. وہ پہلا کیس تھا میری زندگی کا. تو میں پھر رویا آ کر گھر میں نے قرآن دیکھا تو یہ آیتیں میرے سامنے آئیں. میں نے جب پڑھا میں نے بولا اللہ اس کا مطلب ہے میں مشرک ہوں، میں اس کو دوست رکھتا ہوں، تبھی تو میں ڈر گیا ہوں نا، اس کا زور مجھ پر چل گیا نا. پھر میں نے میرے دل میں آیا میں نے یہ انہو لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا. پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے ان آیات کو پڑھنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد میرے دل سے سارے خوف ہر چیز دور ہو گئی. اب دل کرے میں اس کے پاس جاؤں، اس مریض کے ساتھ جا کر لڑوں میں اس کے ساتھ. قرآن کی اتنی برکت ہے. واللہ قرآن سے جڑ جاؤ، لوگوں کو کرو قریب کرو اور اچھے انداز سے کرو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو لگ کر بلاؤ مگر احسن طریقے سے، تکبر نہ کرو. یہ اللہ کی عطا ہے جو اللہ نے تمہیں چن لیا. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. ان سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے؟ یہ اللہ تعریف کر رہا ہے تمہاری. واللہ اللہ نے اس طرح کسی کی تعریف نہیں کی. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے تابع دار ہیں. مسلمین کسے کہتے ہیں؟ اکڑ کے چلنے والے کو، شیخی بکھیرنے والے کو، تکبر کرنے والے پر، اپنے علم پر کہ میرے پاس سپیڈ پاور ہے، میرے پاس نالج ہے. یہ اللہ کی عطا ہے. وہ کہتے ہیں ان سے بہتر کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ وقال اننی من المسلمین، میں تیرا تابع دار.
جس سے تو روکتا ہے میں روکوں گا، جو کرنے کا حکم دیتا ہے میں کروں گا۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ بس جی پانی کی اجازت ہے پینے کی؟ ہاں میں دیکھ یہ مجھے پانی، اب پتہ نہیں میں آپ لوگوں کو سمجھا سکا ہوں کہ نہیں۔ باہر